اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسم کے منسوب ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج ہم اسم کے منسوب ہونے کی جو وجہ پڑھنے جا رہے ہیں اسے گرامر کی زبان میں تمییز کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تمییز۔ اور پھر تیزی سے ہم اسے تمیز کہہ دیتے ہیں۔ تمییز ایک اسم ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ واحد، نکرہ اور منصوب، یہ تینوں خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جملے کے معنی کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے اور غیر واضح صورتحال کو واضح صورتحال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہوا اکبر من کا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ تم سے بڑا ہے۔ تو کیا یہ ایک واضح جملہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ جملہ اپنا معنی واضح نہیں کر پا رہا کہ وہ کس چیز میں بڑا ہے۔ اچھا، تو اب میں کہتی ہوں ہوا اکبر من کا سنن، یعنی کہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے۔ اب جملہ پوری طرح واضح ہو گیا ہے۔ تو اس تمییز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ اس جملے میں دیکھیں یہ سنن جو ہے نا، یہ تمییز ہے۔ چلیے اب ایک اور مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہوا اکبر من کی، یعنی کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ میں کسی خاتون سے کہہ رہی ہوں کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ تو یہ جملہ غیر واضح ہے۔ اسے واضح کرنے کے لیے آخر میں مالن لگا دیتی ہوں۔ تو یہ ہو جائے گا ہوا اکبر من کی مالن، یعنی کہ وہ تم سے مال میں بڑا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ امیر ہے۔ تو دیکھیں جملہ واضح ہو گیا نا۔ اب یہ مالن جو ہے یہ تمیز ہے۔ اب میں نے آپ سے ایک اور اہم بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی جملے میں یہ کم آتا ہے، کم کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں ہاؤ مینی۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کتنے۔ تو کیا اب بات واضح ہو گئی؟ کتنے؟ کیا کتنے؟ بات ابھی واضح نہیں ہے۔ چلیے بات کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کے بعد تمییز کو لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ تمییز۔ اور یاد رہے کہ یہ تمییز ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کم کتاباً عندک، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اسی طرح میں کہتی ہوں کم قلماً عندک، یعنی کہ تمہارے پاس کتنے قلم ہیں۔ اچھا، کم سیارتاً عندک، کم بیتاً عندک۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ میں کم کے بعد بیتاً، سیارتاً، قلماً اور کتاباً جیسے اسما کو استعمال کر رہی ہوں۔ تو ان سب کو گرامر کی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ان کو ہم تمییز کہیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کم کتاباً عندک، تو اس میں عندک جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ کیا یہ مبتدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ظرف اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اگر یہ مبتدا نہیں ہو سکتے تو کیا یہ کتاباً مبتدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ صرف تمییز ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اگرچہ ہم نے سوالیہ جملوں کو بھی انالائز نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں میرا مقصد آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ ایسی صورت میں مبتدا کہاں پر ہوگا۔ اچھا، تو پھر اس جملے میں خبر کہاں ہے؟ جی نہیں، کتاباً خبر نہیں ہے، یہ صرف تمییز ہے۔ یہ عندک جو ہے اس میں عندہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور یہ کا جو ہے
اس ظرف کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ایک سوالیہ جملے کی سادہ ترین مثال ہے۔ مگر ہم نے یہاں پر یہ سب کچھ انالائز نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کم کے بعد ایک اسم آتا ہے جو واحد ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور اسے تمییز کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی کثرت سے آیا ہوا ہے۔ اسے ہم تفصیل سے اولڈ بک 3 کے سبق نمبر 30 میں پڑھیں گے۔ یہ سب ایڈوانس گرامر کے پوائنٹس ہیں جنہیں ڈاکٹر صاحب نے اس کورس کے آخر میں رکھ دیا ہے، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ یہ تمام ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے عربی زبان کے حسن اور خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب مل کر اس زبان کی ڈیکوریشن میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی سے اس کے خاندان کے افراد یا رشتہ داروں وغیرہ کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ اس کے لیے لام جارہ استعمال کریں گے، یعنی حرف جر لا استعمال کریں گے۔ لیکن جب آپ کسی سے اس کی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، جیسے گھر، گاڑی، کتاب، قلم، پیسے یا دیگر اشیاء کے بارے میں جب آپ سوال کریں گے تو اس کے لیے آپ حرف جر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے آپ ظرف عندہ استعمال کریں گے۔ تو فیملی، رشتہ داروں اور انسانوں کے لیے ہم لام جارہ استعمال کریں گے، یعنی کہ حرف جر لا استعمال کریں گے، اور اشیاء وغیرہ کے لیے ہم ظرف عندہ استعمال کریں گے، اور پھر ہم ان سوالوں کا جواب بھی اسی کے مطابق دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔